السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی قرآنی نشست میں قرآنی معاشی نظام کا آج کا تیسرا درس ہے، اور اس میں سورہ بقرہ قرآن کی جو دوسری صورت ہے اس کی آیت نمبر 215 اور 219، اور خاص طور پہ کل الاف جو ہے اس کی زندہ مثال ایک پھلدار درخت کی دی گئی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر فرمائیں گے استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب سے ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر تفصیل سے قرآن کی روشنی میں آگاہی فرمائیں۔ سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 جنوری ہے اور سن ہے 2023۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ قرآنی معاشی نظام، اس میں مال غنیمت کی تقسیم آج اس کا تیسرا درس ہے۔ آج کے درس میں اس کے متعلقہ جو ہمیں آیات ملتی ہیں سورہ البقرہ کی 215 آیت اور سورہ البقرہ ہی کی 219 آیت اور سورہ النحل کی آیت نمبر 68 سے لے کے 69 تک اس کا ہم ذکر کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ حاضرین سامعین السلام علیکم۔ پہلے آتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اے رسول سلام اللہ علیہ، لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ وہ کن کن کے لیے مال خرچ کریں۔ ماذا، وہ کن کن کے لیے مال خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے گا کہ تم جو مال خرچ کرو گے وہ بالترتیب والدین، قریبیوں، معاشرہ کے بے سہارا لوگوں، معاشرہ میں کسی بھی وجہ سے ساکن ہو جانے والوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے پس اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ ماذا ينفقون کا جملہ استفہامیہ، یہ کوشچنر ہے استفہامیہ، یہ اس آیت 215 کے علاوہ یہ 219 میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اس دو مرتبہ کے تکرار اور اس کے الگ الگ جوابات نے ماذا کے معنی اجاگر کر رکھے ہیں کہ یہاں ماذا ينفقون کا معنی ہے وہ کن کن کے لیے مال خرچ کریں، اور 2/219 میں ماذا ينفقون کا معنی ہے وہ کتنا مال خرچ کریں۔ ویسے ما بمانی کیا اور ذا بمانی والا، اور ماذا کا لفظی معنی ہے کیا والا، اور اس کیا والا میں کن کن اور کتنا کے ہر دو استفہام کی وسعت موجود ہے۔ اس آیت میں مالی قربانی کے مصرف کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ناہموار جہنمی معاشروں میں جو افراد محروم ربوبیت رہ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے بھیک مانگتے ہوئے پائے جاتے ہیں، جنتی معاشرہ میں ایسے لوگوں کے حقوق اجتماعی نظام میں محفوظ کر دیے جائیں گے، اور اس نظام کے قیام کے لیے خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں کیا جائے گا،
بوڑھوں، بے سہاروں، بیکار ہو جانے والوں اور اس جنتی معاشرہ میں باہر سے آنے والوں کو ضروریات زندگی مہیا کرنے پر خرچ کیا جائے گا، اور اس طرح جنتی معاشرہ کا اولین نشان یہ ہوگا کہ اس میں کوئی انسان کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہوا نہیں پایا جائے گا۔ اب ہے جانی قربانی، ایک تھا مالی قربانی، اب ہے جانی قربانی۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس جنت بدوش نظام کے قیام کے لیے صرف مالی قربانی ہی آخری حد نہیں، بلکہ مخالف طاقتیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر جارحیت کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے دفعہ 22/39 کے لیے جانی قربانی جو ہے وہ بھی دینی ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 2/216 نے فرمایا ہے، کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایمان والو، تم پر جو 22/39 میں دفاعی اور 4/75 میں امدادی جنگ فرض کر دیا گیا ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، جو کہ 8/5 میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو یعنی قتال، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کوئی چیز تم پسند کرتے ہو یعنی جنگ سے متعلق پرہیز، مگر وہ تمہاری اجتماعی زندگی کے لیے برا ہو۔ پس جان لو کہ ہر چیز کے اچھے برے گوشوں کو اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، اب آتے ہیں سورہ البقرہ کی 2/219 آیت میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعها ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم آیات کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اس کا مفہوم، اے رسول سلام علیہ، لوگ آپ سے نشہ آور چیزوں اور بلا مشقت میسر ہونے والے مال کے متعلق سوال کریں گے۔ آپ فرما دیجئے گا کہ یہ دونوں کبیرے گناہ ہیں، اگرچہ ان میں بعض لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لیکن ان کا نقصان ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ نیز لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ وہ کتنا مال خرچ کر دیں۔ میں نے بتایا تھا کہ سورہ البقرہ 2/215 میں کہ یہ جو ماذا ينفقون ہے یہ 2/219 میں بھی آیا، اور یہاں یہ اس کا ذکر ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کریں گے وہ کتنا مال خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے گا کہ ضرورت سے زائد سب کچھ دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم حقیقت حال پر تفکر کیا کرو۔ اب ضرورت سے زائد سب کچھ دے دو، اس آیت میں قل العفو کے الہی ارشاد سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کا جائز حق ضروریات زندگی کے دائرہ میں ہی محدود ہے، اور اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ تم غور کرو، کیا ضروریات زندگی چند بالادست افراد ہی کا حق ہے
یا پورے عوام کا؟ اور جب پورے عوام کا حق ہے تو ضرورت سے زائد مال جو محروم ربوبیت افراد کا حصہ میسر کے انداز میں تمہارے تصرف میں آ گیا ہے، اسے اس کے حقداروں کے لیے مرکزی نظام کے حوالے کر دو۔ تو سامعین کرام، یہ تھا 2/215 اور 2/219 میں۔ اب ماذا ينفقون کی ایک میں زندہ مثال سامعین کرام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایک پھلدار درخت کو مثال کے طور پر اپنے سامنے رکھیں کہ پھلدار درخت کے جتنے پتے ہوتے ہیں وہ سارے بریڈ ارنر ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے روزی کمانے والے ہوتے ہیں، اور سورج کی گرمی اور شعاع اور روشنی سے وہ گلوکوز بناتے ہیں، اور گلوکوز بنا کر وہ ٹہنیوں کو دیتے ہیں، ٹہنیاں جو ہیں وہ اپنے بڑے ٹہنوں کو دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے جو سٹیم ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے، وہ خوراک اس کو پہنچاتے ہیں جو گلوکوز ہوتا ہے، اور جو فالتو گلوکوز بچ جاتا ہے اس گلوکوز کے وہاں پھول لگتے ہیں، پھر وہ پھل لگتے ہیں، اور وہ جو پھل ہوتا ہے وہ جو فالتو گلوکوز اس میں ہوتا ہے وہ پودا جو ہے وہ انسانوں کو دے دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ کسی بھی پودے کے پتوں کو جو کہ بریڈ ارنر ہوتے ہیں، جو کہ سارے کے سارے روزی کمانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کل الافو، کیا جتنے پتے ہوتے ہیں وہ کوئی موٹے پتلے ہوتے ہیں؟ سارے پتے ایک جیسے موٹے ہوتے ہیں، کوئی بھی پتا اپنے پاس ضرورت سے زیادہ خوراک یعنی گلوکوز نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک زندہ مثال ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، یسألونہ کا ماذا ينفقون، ان پتوں کو سامنے رکھیں اور غور کریں کہ جو آج کل نظام سرمایہ داری میں جو تقسیم ہم رزق کی کر رہے ہیں وہ اس کے بالکل ہی الٹ ہے۔ تو یہ میں پھر ایک مثال آپ کے سامنے، آپ کبھی اس پر غور کریں کہ ماذا ينفقون کہ کتنا خرچ کریں، ان پتوں سے پوچھیں، ان کو دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ جتنے بھی پتے ہیں وہ اپنے پاس ضرورت سے زیادہ نہیں رکھتے، اور یہی معاشرے میں ہونا چاہیے۔ دولت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ایک جگہ کٹھی نہ ہو جائے، وہ چلتی پھرتی رہے، اور دولت کسی جگہ، یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے جسم میں خون جو ہے گردش کرتا ہے، اس طرح جو دولت ہے وہ بھی سوسائٹی میں سرکولیٹ کرنی چاہیے، گردش کرنی چاہیے، پھر وہ جنتی معاشرہ جو ہے وہ معرض وجود آئے گا۔ اگر ہر آدمی اس کو سٹاک کرتا رہے، اس کا بخل کرتے رہے، ہولڈنگ کرتا رہے، تو یہ تقسیم جو ہے وہ اس قرآنی معاشرے کے، اس جنت نما معاشرے کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اب آگے ہم سورہ النحل کی آیت جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن بتایا ہے، ایک زندگی گزارنے کا نمونہ بتایا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو سامنے رکھیں اور غور کریں کہ اگر انسان جو ہے اس طرح کی نظام زندگی اپنائے گا تو وہ بہترین نمونہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زندہ مثال شہد کی مکھی کی دی ہے۔ اب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ النحل، اس کی آیت نمبر ہے 68 اور 69، یعنی 16 اور 68 اینڈ 69۔ سورہ النحل، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي
من الجبال بیوتن ومن الشجر ومما یارشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اب اس کا مفہوم سامعین کرام یہ دیکھنا ہوگا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت کس طرح کار فرما ہے اور ہر شے کس طرح اس کی رہنمائی میں محیر العقول کارنامے انجام دیتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو لیونگ تھنگز ہیں، جو چیز انسان کے علاوہ لیونگ تھنگز ہیں، وہ اپنی زندگی کس طرح محیر العقول کارنامے انجام دیتی ہے۔ تو اس میں تو شہد کی مکھی کو غور سے دیکھو، اللہ نے اس میں انسٹنکٹ رکھی ہے، اس میں جبلی طور پر اس کے اندر یہ رہنمائی رکھ دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور اونچے اونچے ٹیٹیوں میں جو اس غرض کے لیے بنائی جاتی ہیں اپنا چھتا بنائے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کی عام زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ درختوں میں چھتا بناتی ہے، کبھی پہاڑوں میں چھتا بناتی ہے، کئی اونچی اونچی جگہ پہ چھتا بناتی ہے۔ یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ تو پھر ہر طرح کے پھولوں اور پھلوں سے راستو چوستی پھرتی ہے اور نہایت فرما برداری، فرما پذیری اور اطاعت گزاری سے اس راستے پر چلتی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون ربوبیت نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔ چنانچہ جب وہ قانون فطرت کا یوں اتباع کرتی ہے تو اس کے اندر سے مختلف رنگوں کا رس یعنی شہد نکلتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے غذائیت کے علاوہ شفا بھی ہے۔ سامعین کرام، یہ مختلف الوانہ، اس کی وضاحت میں آج تک اپنے ملک میں جتنے بھی شہد دیکھے ہیں ان کا ایک ہی شربتی سا رنگ ہوتا ہے۔ یہ جو مختلف الوانہ، یہ میں نے جرمنی میں دیکھا تھا کہ ایک سنڈے مارکیٹ میں ایک مائی جو ہے مختلف رنگوں کے چھتے لے کے اس نے پلیٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ تو میں غور کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ یہ جو مختلف رنگوں کے یہ چھتے ہیں یہ کیسے یعنی بنتے ہیں، اس کے رنگ کیوں مختلف ہیں؟ تو مجھے اس نے بتایا کہ جو ماحول ہوتا ہے، جو انوائرمنٹ میں جتنے رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، جب وہ شہد کی مکھیاں ان سے رس چوستی ہیں، نیکٹار اس کے چوستی ہیں، تو واپسی آ کر وہ جو شہد ہے وہ اپنے اپنے رنگوں کی صورت میں وہ جو چھتا ہے وہ سامنے مارز وجود میں آتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں وہ جو مختلف رنگوں کے شہد ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے، لیکن ادھر میں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں قدرتی حالت میں۔ کاش کہ ہمارے ملک میں بھی یہ قدرتی رنگ جو ہے شہد کے پائے جائیں۔ اور جو اس میں لفظ آیا ہے فیہ شفاء للناس، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایمفیسس دیا ہے کہ شہد کی مکھی کا یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں تمام دنیا کی جو سوشو اکنامک پرابلمز ہیں ان کا حل اسی زندگی میں ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری بریڈ ارنر ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس پر ان شہد کی مکھیوں پر غور کریں تو وہ ساری مکھیاں جو ہیں
جو شہد اکٹھا کرتی ہیں وہ اپنے مرکز کو جا کے اس کو جمع کر دیتی ہیں اس پر۔ ہمیں شہد کی مکھی کی زندگی کو بڑی باریکی سے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ان مکھیوں میں کچھ ایسی مکھیاں بھی ہوتی ہیں جو گندگی پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی کہ جو شہد کی مکھیاں گندگی پہ بیٹھ جاتی ہیں، جب وہ چھتے کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان میں کچھ پہرے دار مکھیاں ہوتی ہیں کہ وہ ان کے سر کاٹ کر نیچے پھینک دیتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک شہد کی مکھی کا جو نظام ہے یہ آٹومیٹک کلین اپ آپریشن ہے کہ کوئی بھی گندی مکھی جو ہے وہ شہد تک اپنی رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے کہ سوسائٹی میں جو بھی بندہ قرآنی نظام کے الٹ یا غلط کام کر رہا ہو اس کی سزا ہونی چاہیے، اور ایک انصاف کا نظام ہونا چاہیے بھی کوئی بھی قرآنی معاشی نظام کے خلاف جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب فیہ شفاء للناس، اس کا مطلب یہ ہے، نہ کہ اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ شہد جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں یہ تریاک ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی یہ زندگی، اس کو غور سے انسان کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور اسی طرح اپنی سوسائٹی میں اصول بنانے چاہیے تاکہ ایک کلین اپ آپریشن جو ہے انسانوں کی دنیا میں بھی یہ معرض وجود میں آ سکے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے جو فکر و تدبر سے کام لیں۔ وہ دیکھیں گے کہ ان مکھیوں کے نظام میں کس طرح ہر ایک مکھی اپنی استعداد کے مطابق سرگرم عمل رہتی ہے، اپنی محنت کے محصول کو اپنے مشترکہ بیت المال میں جمع کر دیتی ہے اور وہاں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق سامان نشو و نما ملتا رہتا ہے۔ یہی نظام اگر انسانی دنیا میں رائج کر لیا جائے تو اس سے ان بے شمار امراض سے شفا مل جاتا ہے، جس کو سوشل ایولز کہتے ہیں۔ اس ساری انسانوں میں یہ سوشل ایول جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو انسانیت کو لاحق ہوتی ہیں۔ اس نظام کی روشنی میں ذرا اپنی حالت پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا سامعین کرام آج کا درس قرآنی معاشی نظام کے اوپر۔ تو آج کا درس یہاں تک کی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا قرآنی معاشی نظام اس کا تیسرا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔